اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم کے ساتھ پارہ نمبر 25 کا۔ قرآن کریم کے 25ویں پارے میں سورہ حامیم السجدہ جو ہے، یعنی سورہ فصلت اسے دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے، اس کا آخری رکوع اور 5 رکوع پر مشتمل جو ہے وہ مکمل سورۃ الشورى وہ ہے۔ اس کے بعد پھر 7 رکوعوں پر مشتمل ہے مکمل سورۃ الزخرف، اور 3 رکوع پر مشتمل ہے مکمل سورۃ الدخان، اور 4 رکوعوں پر مشتمل ہے ویسے تو سورۃ الجاثیہ۔ یہ صورتیں اس 25 پارے میں آئیں گی اور ہم انشاءاللہ ان کا مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رکوع نمبر 6 سورہ فصلت حامیم سجدہ کا، آیات 45 سے لے کر 54 تک ہے۔ اس رکوع میں یہ ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ قرآن کی حقانیت واضح ہو کر رہے گی، اور قیامت کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس نے اس کائنات کی ہر شے کو بنایا ہے۔ کسی خوشے سے کیا پھل نکلے گا، کیسا نکلے گا، اللہ جانتا ہے۔ کسی مادہ، کسی فیمیل کے وطن میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ جن جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اختیار، کوئی اتھارٹی، کوئی پاور نہیں رکھتے۔ اور اکثر لوگوں کا بیہیویئر کیا شو کیا گیا ہے کہ نعمتیں ملنے پر اتراتے ہیں اور تکلیف آنے پر ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا طرز عمل ہوتا ہے جو صاحب ایمان نہ ہوں۔ عنقریب اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے گا، حق واضح ہوگا، اور یہی شو کیا جائے گا کہ قرآن کریم جو ہے برحق کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بیسیکلی اس پورے رکوع میں جو بیان آیا ہے وہ اس سے ریلیونٹ ہے کہ اللہ کا علم کیسا ہے۔ ہر انسان کا کوئی عمل، ارادہ یا نیت جو کہ اندر ہے، ظاہر میں شو نہیں ہو رہی، لیکن رب تعالیٰ کا وسیع علم اندر کی کیفیات، اندرونی جذبات کو بھی جانتا ہے۔ پھر یہی بات اس میں جو ہے وہ واضح کی گئی کہ مشرکوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کا انجام جو ہے وہ قیامت میں کس قدر رسوا کن ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس رکوع میں انسان کی مینٹالٹی ڈسکرائب کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی صورت مال و متاع کی دعا کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، اور اگر ذرا سا نقصان پہنچ جاتا ہے اس کو تو وہ آسیں امیدیں توڑ کے کیا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت الہی سے نا امید اور مایوس ہونے لگتا ہے۔ اور پھر جب اس کی مصیبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے دور کر دیتے ہیں، اللہ اس پر اپنی رحمت کر دیتے ہیں، تو پھر کیا کرتا ہے، پھر اکڑنے لگتا ہے۔ اور کیا انداز ہوتا ہے اس کا، وہ کہتا ہے کہ اولاً تو میرا گمان یہ ہے کہ قیامت آئے گی ہی نہیں، اور آئی بھی تو وہاں بھی ہمیں ایسی ہی خوشگواریاں حاصل ہوں گی۔ تو انسان کی بیسیکلی مینٹالٹی شو کی گئی ہے پوری طرح کہ جب اللہ کی نعمت کوئی بندہ پا لیتا ہے تو اللہ سے رخ پھیر لیتا ہے، اور وہی بات ہے کہ جب پھر دوبارہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو اتنی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ انسان کا، میرا اور آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں ہم اللہ کو یاد رکھیں، اچھے اور برے وقت میں ہر طرح کی سچویشن میں رجوع اللہ برقرار رہنا چاہیے۔ پھر آگے ہماری سورہ شورا ہے، اور امرہم شورا بینہم، اس کی جو آیت ہے 4 رکوع کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ سے اس کا جو نام ہے وہ ماخوذ ہے، اور مسلمانوں کے باہمی معاملات جو ہے وہ کس طرح سے طے ہونے چاہیے، باقاعدہ باہمی مشورے کے ساتھ۔ اور سورہ حامیم سجدہ کے بعد یہ نازل ہوئی ہے سورہ، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں یہ چیز ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ یہ سورہ مکہ کے اس دور کی ہے جن کے مادی حیثیت سے مسلمان بہت زیادہ ویک تھے، کمزور تھے، ظلم و زیادتی کا شکار تھے۔ ایسے وقت میں دین کے قائم کرنے کی ذمہ داری بتاتے ہوئے غلبہ و اقتدار کے وقت جو رویہ اڈاپٹ کیا جانا چاہیے اس کا یہاں پہ بیسیکلی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے ایک طرح کی یہ پریڈکشن بھی ہو رہی ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل
ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ جو اس میں ڈسکس کی گئی ہے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ اسلام کو سر بلند کرنا مسلمان کی زندگی کا واحد نصب العین ہونا چاہیے، کہ انسان کی زندگی کا یہ ارادہ ہونا چاہیے، اسے یہ خیال رہنا چاہیے کہ میری زندگی میں کوئی میں ایفرٹ ایسی ضرور کر جاؤں کہ جو دین کی سربلندی کا جو ہے وہ باعث بنے۔ اسی طرح ہم رکوع نمبر 1 کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں جو ہے سورۃ الشعراء میں نے آپ کو جیسے ذکر کیا ہے کہ غلبہ دین کی جد و جہد اور اس کے لیے ایفرٹس کرنے کا آپ کو اسلوب ملے گا، اور پھر یہ کہ توحید اور اس کے عملی تقاضے بھی آپ کو ملیں گے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دی جائے، یہ سب چیزیں بھی۔ تو سورہ فصلت میں ابھی ہم نے کیا سمجھا، سورہ حامیم سجدہ میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بھی جد و جہد کی جانی چاہیے۔ تو رکوع نمبر 1 ہے، آیات 1 سے لے کر 9 تک ہیں، اور یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس قدر اعلیٰ شان و شوکت کا مالک ہے کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور جس کی قدرت و ہیبت سے قریب ہے کہ آسمان ہٹ جائے، اسی لیے فرشتے ہر وقت اللہ کی حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ زمین والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ انسان کا اصل سرپرست اور رب وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ موت ہے انسان کی ہماری یا زندگی ہے ہماری، قبضہ تصرف میں تو اس کے ہے نا۔ اسی لیے شرک جو ہے بہت گناؤنی حرکت ہے، بہت نازیبہ حرکت ہے، اس سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں۔ ان کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ برے اعمال کے برے نتائج سے لوگوں کو اویئر کر دیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو سب ایک ہی ملت کے پیروکار ہوتے، لیکن جب اس نے آزادی دے رکھی ہے انسان کو فکر میں بھی اور عمل میں بھی، تو پھر جبر کا اسلوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اختیار نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ساتھ میں مینشن کیا گیا کہ قیامت بہرحال آ کر رہے گی اور وہاں سب کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بیسیکلی جو پوائنٹ یہاں پر ڈسکرائب کیا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ شریک کر رہے ہیں، پارٹنر بنا رہے ہیں، یا جنہوں نے جھوٹے معبود اختیار کیے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو، قریب ہو کہ غضب سے آسمان ہٹ پڑے۔ اور اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر اس طرح سے کیا ہے کہ فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ غضب کا معاملہ نہیں ہوتا، جو پیچھے بات ہو رہی ہے نا کہ قریب ہے کہ غضب سے آسمان ہٹ پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر اس چیز کو ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو اینجلز ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے غضب سے بچا ہوا ہے سب کچھ، جس کی وجہ سے غضب کا یہ معاملہ نہیں ہوتا، ورنہ کب کے زمین والے ہلاک کر دیے جائیں۔ پھر مشرکین کا بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے ان کا کوئی بھی عمل، اور وہ اس چیز سے بلا خوف نہ رہے کہ انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، ایک وقت آئے گا انہیں سزا ملے گی۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا اس رکوع میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ہیں کہ وہ اہل مکہ اور اس کے اطراف میں بسنے والے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ تو اطراف میں تو پورا کا پورا پھر عالم ہی آ جائے گا، پوری دنیا ہی آ جائے گی، اور آپ کی رسالت جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ دعوت حق قبول کرنے والے جنت میں جائیں گے، اور اس کے اپوزٹ پہ جو انکار کرنے والے ہوں گے وہ ظالم ہوں گے اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کا رکوع نمبر 2 ہے، آیات اس میں 10 سے لے کر 19 تک ہیں۔ جس زمانے میں جو بھی نبی آیا اس نے دین اسلام کی طرف دعوت دی ہے لوگوں کو۔ یہ اختلافات لوگوں کے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں جو بھی ہیں، لہذا بینگ مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اسی دین کو زمین پر حاوی کریں جو رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے۔ تو مسلمانوں کی زندگی کا مقصد یہی دین قائم کرنا ہے، نہ کہ اختلاف اور تفرقہ بازی میں پڑنا۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ کے ہاں سب کے سب لوگ جمع ہوں گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا نتیجہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا۔ یہ قرآن راہ حق کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے، اور جو مؤمنین ہیں قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں، جبکہ جو منکرین ہیں ان کا بیہیویئر کیا ہوا کرتا ہے کہ وہ بے فکر ہیں، گمراہ ہیں۔ یہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ وہ ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود انسانوں کی پرورش کا سارا سامان پرووائیڈ کر رہا ہے، لیکن اللہ کی
قدرت و قوت نہیں بھولنی چاہیے کسی بھی انسان کو۔ تو امت مسلمہ کا کام اس رکوع میں جو ڈسکرائب کیا گیا وہ اقامت دین ہے، دین کو قائم کرنا۔ یہ ذمہ داری اس کے ریگارڈنگ ہر طرح کی ایفرٹ، سٹرگل اور جدوجہد کرنا امت مسلمہ کے کندھوں پر ہے۔ پھر یہ بتایا گیا تو حاکم تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے، جیسے وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو حاکم بھی وہی رب ہے۔ اپنے معاملات میں فیصلے ہمیں اس رب کی ذات کے قبول کرنے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی، مجھے اور آپ کو بھی یہی حکم ہے کہ اسی دین کے فروغ کی کوشش کرو۔ جتنے بھی جلیل القدر انبیاء کرام تھے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بھی اسی میں ہے کہ جو ان کو حکم تھا وہی تمہیں بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو۔ اللہ کے عطا کردہ عادلانہ دین کو جب آپ اسے فروغ دیں گے تو مشرکین پر تو ڈیفینیٹلی بہت ناگوار گزرے گا۔ اور دوسرا کس پہ گزرے گا؟ جو سیاسی مشرک ہوتے ہیں، جو اپنی حکمرانی قائم کر کے لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ عدل کا جو نظام ہے یہ ان کو ہضم نہیں ہوتا، جو کسی بھی لیول پر معاشرے میں کرپٹ ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں جو کہ ریلیجیس ہوتے ہیں، مذہبی مشرک ہوتے ہیں، جو وہ ایسے لوگ پھر کیا ہوا کرتے ہیں کہ وہ خالق اور مخلوق کے درمیان پردے حائل کر دیتے ہیں، جھوٹے معبودوں کے تصورات دے کے لوگوں کو جو ہے مال ہڑپ کرتے ہیں، استحصال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو سیاسی سطح ہو گئی، مذہبی سطح کے مشرکین ہو گئے، ان سے عدل کا نظام گوارا ہی نہیں، ان کو قبول ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایسا نہ کرو جیسا یہ سب لوگ اختلاف اور تفرقے بازی میں آ کے کر رہے ہیں۔ کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہے اور کوئی اپنی، ایسا نہ کرو۔ تم کم از کم عدل کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو۔ پھر ایمان والوں کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن ہم سب نے اللہ کو فیس کرنا ہے۔ وہاں پر کوئی عذر قبول نہیں ہوگا کہ ہم اقامت دین کی جدوجہد کیوں نہ کر سکیں۔ ڈیفینیٹلی ہر انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی اپرچونٹیز موجود ہیں۔ تو دیکھو تمہارے سامنے وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ کے اس عظیم دین کے لیے اور اس عظیم مشن کے لیے، یعنی دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کے لیے جان اور مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اس راستے سے اور اللہ کے اس دین سے، اس مشن سے گریز کریں گے، بہرحال ان کے لیے عذاب کی وعید بھی، وارننگ بھی سنائی گئی ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ کی کتاب صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں دی گئی، اللہ کی کتاب صرف ثواب کے حصول کے لیے نہیں دی گئی۔ ثواب بھی ملتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہدایت کی کتاب بھی ہے۔ البتہ یہ قرآن چاہتا ہے کہ اس کے احکامات کا معاشرے میں نفاذ کیا جائے۔ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں کتاب عطا کی، تمہیں دین عطا کیا، تم نے کیا کیا میرے دین کے ساتھ؟ تب کا جو جواب ہے اس وقت ہمیں شرمندگی نہ ہو، کچھ ایسا ہم نے کیا ہو کہ ہم سر اٹھا کر سوال کا جواب دینے والے بن سکے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس رکوع نمبر 3 ہے، من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ اس رکوع میں کیا بتایا گیا کہ اپنے لیے زندگی بسر کرنے کی راہ خود ایجاد کرنا اور اپنے آپ زندگی کا ضابطہ بنانا سخت نادانی ہے۔ کہ جو شخص دنیا ہی میں اپنی محنت کا پھل حاصل کرنا چاہے وہ اسے مل جاتا ہے، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو معاف کرتا ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان پر اللہ کا فضل زیادہ ہوتا ہے۔ پھر کائنات میں، اس پوری یونیورس میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت اور نشانیاں بتا کر توحید کی طرف فوکس کروایا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرنے والے جو ہیں وہ مفاد پرست ہیں۔ خود غرض قسم کے جو لوگ ہیں ان کے جھوٹے معبودوں نے کوئی شریعت نہیں دی ہے کہ جس پر عمل کرنے کا کوئی بھی معاملہ ہو، جس کے نفاذ کی جدوجہد کرنے کا کوئی معاملہ ہو۔ اور یہ کیسے ہے؟ یہ ایک ایسی سچویشن پہ بیٹھے ہوئے، ریلیکس اور پیسفل سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس جو ہے مشرکین وہ چاہتے ہیں کہ ان کے معبود جو ہیں
وہ ان کو سمجھا جائے، ان کو ہی جو ہے خدا کا تصور کیا جائے ان کے لیے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ان کی مشکلات آسان کر دیں گے، اور کل آخرت میں ان کے سیاہ جو اعمال ہوتے ہیں، جو غلط اعمال ہوتے ہیں، برے اعمال ہوتے ہیں، ان کو بخشوانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ کرنا کرانا کسی نے کچھ نہیں ہے، بس یہ جھوٹے معبودوں کا تصور اختیار کر کے، بس یہی عمل سے فرار جو ہے اختیار کرنے والی بات کو اڈاپٹ کر کے، یہ خود ظالم بنے ہوئے ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان کے اعمال کی بدترین سزا ان کو ملے گی، جبکہ سچے مومن جو ہوتے ہیں ان کا کریکٹر ایسا نہیں ہوتا۔ سچے مومن کیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ وہ شریعت پر عمل کرتے ہیں، اس کے نفاذ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے باغات ان کو عطا فرمائے گا جنت کے، جہاں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دعائیں بھی ان کی قبول فرماتا ہے، جو اس کی پکار پر لبیک کہہ کر مال و جان کی قربانیاں دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنے، تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے۔ اسی صورت میں ایک ہی پکار ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو۔ ہر رکوع کے اینڈ میں الٹیمیٹلی آپ کو یہی ایک لیسن جو ہے وہ مل رہا ہوگا۔ پھر رکوع نمبر 4 ہے، اور اس میں بھی آیات ہمارے پاس 30 سے لے کر 43 پہ تک ہے، اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ اقامت دین کے لیے جہد کرنے والوں کے پھر کریکٹرسٹکس بتائے گئے ہیں کہ انسان پر یہ بات اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ وما اصابکم من مصیبت، کہ انسان پر مصیبتیں آتی ہیں اور وہ انسان کی خود کاشت کی ہوئی ہوتی، مطلب کہ دیکھیں گناہ جو ہم سے ہو جاتا ہے، وہ جو نافرمانی ہوئی ہے، اس کا زندگی پہ ایک جو ہے بیڈ امپیکٹ ہوگا۔ ہماری جو زندگی میں بے سکونی، بے چینی اور کسی بھی لحاظ سے بے قراری ہے، تو وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا، ان دا الٹیمیٹ ریزلٹ کسی گناہ کے فارم میں ہی جو ہے وہ آ کے لائف میں ہمیں متاثر کر رہی ہوتی ہیں، ہم نے کچھ ایسا اپنے ہاتھوں سے ہی کر لیا ہوتا ہے، جو کہ ان دی اینڈ جو ہے ہم کسی نہ کسی طور پہ تو اس نافرمانی کی سزا ملنی ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے، اس کی قدرت کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ اللہ بندوں پر رحم نہ کرے اگر، اور ان کے ہر برے کام کی فوراً سزا دیا کرے، تو انسان کبھی مصیبت اور دردناکی سے چھٹکارا پا ہی نہیں سکتا۔ پھر صاحب ایمان لوگوں کی اس کے اندر تعریف ہے اور آخرت کے انعامات کی خوشخبری دی گئی ہے۔ تو جو اقامت دین کی جدوجہد کرنے والے لوگوں کے اوصاف ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عارضی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی دائمی اور جنت کی ہمیشہ کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ آخرت کے طلبگار ہیں، اپنے اسباب کی، اپنے ریسورسز کی قلت سے مایوس نہیں ہوتے اور باطل کی قوت سے مرعوب نہیں ہوتے۔ مسبب الاسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہر لمحہ توکل کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کی باتوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، غصے یا جذبات کی شدت سے کوئی اقدام نہیں اٹھاتے۔ جب غصہ ہوتا ہے یا جذبات کی کیفیتوں کے اوپر طاری ہوتے تو کسی سچویشن کا کوئی بھی فائنل سٹیپ ایسی سچویشن میں یہ لوگ نہیں اٹھاتے، اور ایک انسان کو کرنا بھی یہی چاہیے۔ کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو، غصے یا جذبات کی شدت کے ساتھ اس کا فیصلہ نہ کیا جائے، بعد میں پھر انسان کو ریگریٹ فیل ہوتا ہے۔ اور مخالفین کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ درگزر کا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ رب کے ہر حکم پر یہ لوگ لبیک کہتے ہیں اور فرما برداری کی روش اختیار کر کے جان و مال کی بازی لگاتے ہیں، اور اس دین کے کلمے کی سربلندی کے لیے وہ اپنی پوری جدوجہد کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ سے لو لگانے کے لیے اور حصول مدد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، آپس کے معاملات کو باہمی مشوروں سے طے کرتے ہیں۔ مشورے کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے نفس کے تزکیے کے لیے اللہ کی راہ میں اللہ ہی کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ بھی لیتے ہیں، البتہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیتے، اور اگر ایسا کوئی موقع آ جاتا ہے عام انفرادی معاملات کے اندر تو درگزر کا معاملہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ انفرادی سطح پر بھی معافی کو پسند کیا گیا ہے، لیکن ظالم اور جابروں کے ساتھ تو پھر ٹکراؤ جب ہوگا تو پھر یہ چیز ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ کس طرح سے ظلم کا خاتمہ کیا جا سکے اور کس طرح سے عدل کا نفاذ ہو سکے۔ کو نمبر 5 ہے ہمارے پاس،
اور یہ آخری رکوع ہے 44 سے لے کر 53 تک۔ اس رکوع میں بھی لوگوں کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ پھر جو بھی ڈس اوبیڈینٹ ہیں، سرکش ہیں، ان کے اوپر دردناک عذاب کی جو وعید سنائی گئی ہے، ان کا تھوڑا سا حال یہاں پر ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ پھر قرآن کو نور کہا گیا ہے کیونکہ یہی وہ روشنی ہے جس سے راہ راست نظر آتی ہے، حلال و حرام، سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز ہوتی ہے۔ یہی نور قبر اور آخرت میں روشنی کا باعث بنے گا۔ تو اس رکوع کی جو بیسیکلی اس کا ایسنس ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی پکار پر ہر صورت میں لبیک کہو۔ تو ایک ہی پکار اس صورت میں آپ کو ملی، پوری کی پوری صورت میں، کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم تاخیر کرتے رہے، اور یہ نہ ہو کہ قیامت کے وہ لمحے آ جائیں، قیامت کا وہ دن آ جائے جو کہ ٹلے گا نہیں، تو پھر تمہیں حسرت ہوگی۔ آج ہم سب کے لیے مہلت ہے، ہم فائدہ اٹھا لیں۔ اس روز اس انسان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، اور نہ اس کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا کہ اس نے دین کے لیے کوئی ایفرٹ کی ہے یا نہیں کی ہے۔ آج ہے مہلت میرے اور آپ کے پاس۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پکار پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر ہمارے پاس آگے ہے سورۃ الزخرف۔ تو یہ ہمارا مکی صورتوں کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ تیسرے رکوع میں زخرف کا لفظ آیا ہے، اسی سے اس کا جو ہے وہ نام ماخوذ ہے۔ سورہ زخرف میں بھی توحید کا بیان ہے اور شرک کی مذمت کا موضوع اس کے اندر آیا ہے۔ سورہ شورى کے بعد نازل ہوئی، یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس میں یہی بات آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ کفر و شرک ہے اور انکار حق کے جو امراض ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کے حوالے سے چیز کو ڈسکس کیا گیا۔ پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ شرک ایک ایسی برائی ہے کہ انسان اگر ذرا بھی عقل سے کام لے تو سمجھ سکتا ہے کہ خود انسانی فطرت شرک کے خلاف شہادت دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر مشرکین سے پوچھا جائے کہ یہ کائنات کس تخلیق کے کرشمے ہیں، تو وہ یہ جواب دینے پر مجبور ہے کہ ان سب کا خالق ایک اللہ ہی ہے۔ اسی حوالے سے پھر یہ سورہ ہے، اور رکوع نمبر ہمارے پاس 1 ہے۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ قرآن کے پہلے مخاطب جو ہے عرب ہیں، اس لیے وہ عربی میں نازل ہوا، ورنہ قرآن تو ساری دنیا کے لیے ہے، دنیا کی زبانیں بہت ہیں، بہرحال کسی نہ کسی زبان میں تو نازل ہوتا، تو عربی میں اس لیے نازل ہوا کہ سب سے پہلے خطاب عرب ہی کو ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ منکرین جو ہیں، منکرین قرآن، اس بات کا اقرار کرنے پہ مجبور ہیں کہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کا خالق اللہ ہی ہے، اور اس کے باوجود وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور اس کی تعویل کیا کرتے ہیں کہ یہ سب خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، حالانکہ اللہ کے سامنے کسی کو تو سانس لینے کی مجال نہیں ہے۔ پھر اپنی چند قدرتوں اور نشانیوں انسانوں پر تذکرہ جو ہے انعامات کا فرمایا گیا ہے، تاکہ انسان ان سے توحید کا قائل ہو کہ اللہ کی قدرتیں کیسی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیسی ہیں، اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں کس طرح سے بسا دیا ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں، یہ اس کی پہلے رکوع کی آیات ہماری 1 سے 15 تک جاتی ہیں، تو اس میں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ سرکش قوموں نے ہر دور میں پیغمبروں کا مذاق اڑایا ہے۔ پچھلی قومیں جو تھیں مشرکین مکہ سے، وسائل سے جو ہے، ہم کافی دنوں سے اس بات کو ڈسکرائب کرتے آ رہے ہیں کہ پچھلی جتنی بھی قومیں تھیں، مشرکین مکہ کی نسبت وسائل میں بہت زیادہ جو ہے وہ رکھتی تھیں، ان کے وسائل، ان کے ریسورسز بہت زیادہ تھے۔ تو جب اتنے سارے بے بہا کثرت کے ساتھ وسائل ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا، تو یہ ان مشرکین کو نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو اگر مشرکین مکہ بھی توحید پر نہیں آئے اور شرک پر اڑے رہے، مخالفت پر جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے ہی برے انجام سے دوچار کرے گا۔ کائنات میں، اس یونیورس میں جو بھی نشانیاں ہیں، قدرتیں ہیں، وہ سب جو موجود ہیں، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کی ہمیں دعوت دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنایا تاکہ سہولت سے وہ اس پر آباد ہوں۔ پھر آپ کے سامنے کہ ہر طرح کے قدرتی راستے عطا فرما دیے تاکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن پر آسانی سے پہنچ سکے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ہے، پانی سے کیسی کیسی نباتات عطا فرمائی ہیں۔ جو اللہ جو ہے مردہ زمین سے نباتات نکال سکتا ہے، وہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اسی طرح قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے جو ہے وہ جوڑے کی صورت میں پیدا کی ہے، اور سمندر کی جو سواریاں ہیں وہ
سمندر کی سواریاں کشتیوں کی فارم میں بنائی ہیں، اور خشکی کی سواری جو ہے بڑے بڑے جانور بھی بنائے ہیں، اور آج اور جو سواریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملٹیپل کائنڈز کی ہمیں دے دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دعا نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کہ ہم جو ہے سفر میں پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے تابع کر دیا اور ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے، لیکن ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو بھی سواریاں دی ہیں رب تعالیٰ نے، جو بھی سمندری بحری راستے عطا فرمائے ہیں، خشکی کے راستے عطا فرمائے ہیں، پھر پوری کی پوری کائنات میں جو بھی مخلوقات موجود ہیں ان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیے ہیں، دن رات بارش کا برسانا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کیا بتا رہی ہے کہ یہ ہمارا سفر دنیا کا چھوٹا ہے، عارضی ہے۔ یہ جو ہمارا سفر ہے چھوٹا سا دنیا کا عارضی سفر ہے، یہ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ایک بڑا سفر ہمارا منتظر ہے، ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اس کی سواری کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کی سواری یہ ہے کہ ہم نے ہدایت کی راہ کو اختیار کرنا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے، تاکہ یہ سفر صحیح طرح ہمیں طے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دے۔ صحیح طرح سے ہمارا سفر ہوگا اور ہم طے کر کے اپنی منزل مقصود پر اللہ کی رضا اور جنت کو حاصل کرنے کے جو ہے نتیجے میں پا سکیں گے۔ یہ ہمارا ہدایت ہم اختیار کریں گے، کتاب و سنت پر عمل کریں گے، شریعت پہ سرائے صدر کے ساتھ عمل کریں گے، تب ہی ہمارا یہ سفر صحیح ہوگا۔ ہم ڈگمگائیں گے نہیں، سفر طویل ہے، ہم سب جانتے ہیں، اسی لیے ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، اور ہم پھر دعا بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مغضوب کا اور ضالین کا راستہ نہیں چاہیے، انعمت علیہم والا معاملہ ہمارے ساتھ کیجیے گا، صالحین والا معاملہ ہمارے ساتھ کیجیے گا، تو ہمارے منزل مقصود، ہماری ڈیسٹینیشن اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اچیو کرنے میں ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اور جہاں جہاں ہمیں شیطان جو ہے ڈسٹریکٹ کرتا ہے اس کی ڈسٹریکشن سے بچائے، آمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس رکوع نمبر 2 ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ بھی ہے، اور یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے باز رکھنے کے لیے کس کس طرح سمجھایا، لیکن سرکشوں پر تو دنیا کی آرائشوں اور رونقوں کا بھوت سوار تھا۔ یہی حال منکرین کا ہے کہ جو بھی منکرین قرآن ہیں وہ دنیاوی ساز و سامان کے معیار سے انسانوں کو جانتے ہیں، وہ جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں نا، سو کالڈ، اس کی بیس پہ ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کر رہا ہوتا ہے اور اسی پہ اس کو جو ہے ایمفسس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن طائف یا مکہ کے کسی رئیس پر نازل کیوں نہیں ہوا، اسی لیے تو یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں۔ پھر سونے چاندی اور دنیاوی آرائشوں کی حقیقت واضح کی ہے کہ یہ سب تو اللہ کی جانب سے تقسیم ہے، رزق کی مصلحتوں کی بنا پر، اس میں آزمائشیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی اس کی حکمتیں ہیں، ورنہ یہ چیز انسان کی قدر و قیمت ناپنے کے لیے، اس کی میئر کرنے کے لیے، کسی کی عزت، اس کا سٹیٹس، اس کا سٹینڈرڈ میئر کرنے کے لیے نہیں ہے کہ کسی کے پاس کتنی دولت ہے، کتنا پیسہ ہے، جس کی بیس پر آپ اسے انالائز کرو کہ میں نے اس کو کیا مقام دینا ہے اپنی زندگی میں، کتنی اس کی عزت کرنی ہے۔ یہ سو کالڈ سٹیٹس دنیا کے سیٹ کیے ہوئے، اللہ کے ہاں تقویٰ پہ سٹیٹس سیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کو میئر کرنا کسی انسان کو کہ میں اس بیس پر اس کی رسپیکٹ کروں گا، یہ غلط ہے، یہ انسان کی ویلیو کو ناپنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ چیز انسان کی قدر و قیمت ناپنے کے لیے کبھی بھی کوئی پیمانہ نہیں بن سکتی۔ انسان کی شرافت، اس کی عظمت، اس کی جو اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق، اس کا جو کردار ہے، وہ محض دنیا کی جو فیسلٹیز ہیں ان پہ بیس نہیں ہوتا، اور آخرت کی جو ہم نے پونجی اکٹھی کرنی ہے وہ پائیدار ہے، تو کیا ہے، وہ اعمال صالح ہیں جو نہ مٹنے والے ہیں، اور آخرت کی یہی متاع ہے ایک طور پر کہ جتنے بھی اعمال صالح انسان اکٹھے کر سکے تو وہ کر لے۔ پہلا رکوع کے بعد دوسرا رکوع اسکپ کیا ہے، تو پہلے دوسرے رکوع کو کریں گے اور اس کے بعد تیسرے پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دوسرا رکوع جو ہے اس میں اللہ کا اذن بتایا گیا اور اس کی رضا بتائی گئی ہے، آیات ہمارے پاس 16 سے لے کر 25 تک ہیں۔ اس مقام پر یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا۔ زبردستی کا معاملہ نہیں، اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہوا ہے، جو جس طرف چلنا چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ اسی طرف اس کو چلا دے گا۔ جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا ہے ان کو، لیکن اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔
اور اذن بھی اور اجازت بھی اور رضا شامل نہیں ہوا کرتی. ہاں اختیار ضرور ہوتا ہے انسان کے پاس، تو جو چاہے سو کرے، اللہ تعالیٰ اسی طرف چلا دے گا. البتہ جب بندہ اللہ کا عطا کردہ اختیار جو ہے استعمال کرتا ہے نیکی کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اجازت بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس میں پھر رضا بھی شامل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے ایسے اقدامات سے خوش بھی ہوتا ہے کہ بندے نے اس کی راہ کو اختیار کیا اور اس کی فرما برداری کی روش اختیار کی. مشرکین شرک کے لیے دلیل دیتے رہے کہ ہم تو باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں. کسی بھی عمل کے لیے دلیل باپ دادا کا طریقہ نہیں ہوا کرتی. دلیل تو ہمیشہ سے ہوگی ایک ہی چیز کہ کتاب و سنت. جو بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے توحید کی تعلیم ہی دی ہے، تو دلیل تو ہوگی کتاب و سنت سے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی تعلیم کے مطابق. اگر باپ دادا خیر پر ہیں تو ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر رکھیں اس بات کو. لیکن اگر باپ دادا غلطی پر ہیں تو بہرحال ان کا غلط ہونا ہمارے لیے بھی غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر تو وہ غلط ہیں تو ہم انہیں غلط کنسیڈر کریں گے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو لے کے چل رہے ہیں، اور اگر آباء و اجداد جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آباء و اجداد جو ہیں ان کی جو بھی سوچ ہے، تھنکنگ ہے، جو بھی افکار ہیں، تھاٹس ہیں ان کی، وہ ٹکرا رہی ہیں شریعت سے، پھر ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا. ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واضح دلیل جو ہے آ چکی ہے کہ اللہ کی کتاب ہمیں ہدایت کے لیے دے دی گئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں. اسی طرح پھر رکوع نمبر جو ہے ہمارے پاس 3 ہے. اس میں آیات ہمارے پاس 26 سے لے کر 35 تک ہے. اس میں وہی والی بات ڈسکرائب کی گئی ہے کہ جو پیرامیٹر ہے نا کسی بھی انسان کا، وہ دولت کے اوپر بیسڈ نہیں ہے، اہمیت دولت کی نہیں ہے، بلکہ پاکیزہ کریکٹر کی ہے، پاکیزہ کردار کی ہے. تو یہاں مشرکین کا تنزیہ سوال نقل کیا گیا ہے کہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی دولت مند رئیس انسان پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ کسی سردار کو رسول بنا دیتا. بتایا گیا کہ اللہ کی نگاہ میں اہمیت یا امپورٹنس دولت کی بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ پاکیزہ کردار کی ہے. دولت کی تقسیم تو اللہ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے عطا فرمائی ہے. تو کسی کو اللہ تعالیٰ اگر زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں، یہ کمپلیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی مصلحت ہے. اگر سب لوگ معاشی اعتبار سے ایک جیسے ہو جائیں تو یہ پھر ظاہری بات ہے کہ یہ دنیا کا نظام تب بھی نہیں چل سکتا. البتہ اگر آخرت کی بات کی جائے تو آخرت میں کامیابی دولت سے نہیں بلکہ پاکیزہ کردار سے ملے گی. تو اصل اہمیت تو آخرت کی نعمتوں کی ہے، اور اس کے لیے جس کے پاس ایمان اور پاکیزہ کردار کی دولت ہوگی وہی وہاں پر کامیاب ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ ایسی ہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. دین رکوع نمبر 4 comes آیات from 36 to 45. شیطان کس پر مسلط کیا جاتا ہے؟ یہاں یہ ذکر ہوا ہے کہ جو رحمان اس کی یاد سے ہٹتا ہے نا، رحمان کی یاد سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا کمپینین بن جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے. تو جو رحمان کو فراموش کر دے، رحمان کی یاد سے ہٹ جائے، وہ ہے جو شیطان کے لیے خود راستوں کو کھول رہا ہے. پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. جب انسان روز قیامت اپنی غفلت کا انجام دیکھے گا تو انتہائی شرمندگی کے عالم میں ہوگا. وہ گمراہ کرنے والے شیطان سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اسے شیطان کے ہمراہ عذاب کا سامنا کرنا ہوگا. شیطان بھی جہنم میں اور اس کی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں. تو یہاں پر یہی ایک چیز واضح کر دی گئی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ہم ہیں، انسان ہے، یا تو انسان کے ساتھ شیطان ہو سکتا ہے یا پھر رحمان ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی ہم جب لوگوں کے اندر ہوتے ہیں تو ہم ہر لحاظ سے کانشیس ہوتے ہیں، لیکن ہماری پرسنالٹی بیسکلی اینالائز کس بات پہ ہوتی ہے کہ ہماری تنہائیاں، ہماری خلوت کیسی ہے. اس وقت ہم یہ سوچیں کہ ہماری دل دماغ میں، ہماری سوچوں میں یا ہمارے ایکشنز میں کون سی چیز غالب ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حکم ہے یا شیطان کا دیا ہوا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وساوس اور اس کی گمراہی سے بچائے، آمین. پھر رکوع نمبر 5 ہے. اس میں آل فرعون کی بدنصیبی ذکر کی گئی ہے. آیات اس میں 46 سے لے کر 56 تک ہے. بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کی طرف واضح نشانیاں دے کر بھیجا گیا. ان بدنصیبوں نے ان معجزات کا معاذ اللہ مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ نے ان پر بطور سزا عذاب بھیجے تاکہ وہ اپنے جرائم پر نادم ہو، اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتے ہیں کہ بس یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، ہم تمہاری بات کو مان لیں گے. لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وعدہ خلافی کرنے لگ جاتے. تو فرعون نے تکبر سے کہا کہ پورے مصر کا بادشاہ تو میں ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے کیا؟
اختیار کے حوالے سے. تو معاذ اللہ یہ اس نے تکبر کا اظہار کیا تھا. اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہوتا تو فرشتے اس کو گھیر لیتے اور سونے کے کنگن اس نے پہنے ہوتے. اس طرح کا اسلوب جو ہے فرعون نے آپٹ کیا بات کرنے کے لیے کہ اگر یہ واقعی میں سچے رسول ہیں تو پھر فرشتوں نے انہیں گھیرا کیوں نہ ہوتا ارد گرد سے, انہیں سونے کے کنگن کیوں نہ پہنائے ہوتے. تو وہی بات اس کی کہ مادہ پرستانہ اس کی سوچ تھی, مال و دولت جو ہے اس کی سوچ پر حاوی تھی, اور اس مال و دولت کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. تو فرعون نے اپنی قوم کی مت مار دی تھی ایک طرح سے انہی ساری باتوں میں اس کو لا لا کر. وہ سرکشی کی خود بھی آخری حد تک پہنچ گیا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا. پھر آخری جو ہمارے پاس اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے, یہ رکوع نمبر 6 ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک رکوع نمبر 7 ہے, وہ بھی موجود ہے, 2 رکوع ہیں اس میں. تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے. آیات 57 سے لے کر 67 تک ہے ہمارے پاس کہ مشرکین مکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کر رہے ہیں. مشرکین دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے معبود فرشتے جو عیسائیوں کے عیسیٰ سے بہتر ہیں علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار واضح فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. انہوں نے اپنی جو دعوت پیش کی وہ اللہ ہی کی بندگی کی دعوت تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور پاکیزہ کردار کی بہترین مثال تھے. وہ قیامت کی ایک نشانی عیسائیت کے ماننے والے, وصیت کے ماننے والوں نے یہ مان لیا کہ ان کو سولی دے دی گئی ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے, اللہ نے ان کو بلند فرما لیا ہے. قیامت سے قبل ان کا نزول ہوگا. بڑے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے ہیں اور بنی اسرائیل کو خالص اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دی. البتہ انہوں نے آگے سے کیا کیا, انہوں نے ان کی دعوت پر ایمان نہیں وہ لے کر آئے. اکثریت نے ان کی دعوت حق کی مخالفت ہی کی. یہود تو ان کی جان کے دشمن تک ہو گئے تھے. روز قیامت مخالفت کرنے والوں کو بدترین عذاب کا سامنا ہوگا, اور جو گہرے دوست ہوں گے دنیا میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم نے مروا دیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ متقین کا ذکر بھی ہے کہ جو متقی ہوں گے, تقوی کی روش پر ہوں گے, خوف خدا رکھنے والے ہوں گے, ان کا عالم ایسا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں متقی بندوں میں شامل فرمائے. وہ تقوی کی بنیاد پر آپس میں دوستیاں رکھتے ہیں متقین, تو وہ کہاں ہوں گے؟ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. اور جو محض دنیا کے لیے دوستیاں رکھتے ہیں وہ آخرت میں ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہوں گے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ کیا انجام ہے کہ اگر دنیا میں بھی ان کی دوستی کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوگی جو کہ غلط ہے تو اس کے ہی دین پر چل پڑے, تو پھر آخر میں ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ تم نے مجھے مروا دیا, وہ کہے گا تم نے مجھے مروا دیا. جبکہ متقین کے حوالے سے کیا مینشن کیا گیا ہے کہ وہ خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں دنیا میں, لیکن ان کے اوپر ایسا عالم نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو بلیم کرتے پھریں. جب وہ راہ حق پہ چلنے والے ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو آخرت میں رحمتوں کے سایوں سے نوازیں گے, کیونکہ ان کی دوستیاں محض دنیا کے لیے نہیں تھیں. وہ دنیا میں بھی آخرت کے اعمال کو جو کہ اعمال صالح ہیں ان کو پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نام اعمال میں بھی ہمیں بے بہا کثرت سے جو ہے نا صالح اعمال جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے صرف ہماری باتوں سے, جب تک رب کی رحمت نہ ہو, رب کا کرم نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے ہمیں اپنے کرم اپنے رحم کے ساتھ کہ ہم سچ مچ میں ایسے اعمال صالح کرنے والے بنے جو رب تعالیٰ کی ذات ان کو قبول بھی کر لے اور ہمارے لیے ان کا درجات بھی بہت بڑھا دے. اللہ تعالیٰ ثواب میں بڑھانے میں 7 گنا تو کیا 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں. یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے, وہ جیسے چاہے جس کو ریوارڈ عطا کرے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے عظیم ریوارڈ مانگتے ہیں جو اس کی شان کریمی کو زیبا دیتا ہے. رکوع نمبر 7 مشرکین مکہ کی محرومی, آیات 68 سے لے کر 89 تک ہے کہ روز قیامت اللہ کے فرمانبردار اپنے اعمال کی بدولت ابدی نعمتیں حاصل کریں گے. یہ اللہ کی شان کریمی کہ وہ فرمائے گا کہ تمہارے اعمال کے بدلے جنت عطا فرمائی. اصل تو اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہوگا, اس کی شان کریمی, وہ جو چاہے وہ کہہ سکتا ہے. اس کے برعکس مجرم جو ہیں, وہ جتنے بھی کریمنلز ہیں, اپنے جرائم کی پاداش میں ہمیشہ جہنم کی آگ میں چلیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. تو بتایا یہاں یہ گیا ہے کہ ان پر عذاب ذرا سی دیر کے لیے بھی ہٹے گا نہیں. مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. تو بتایا گیا کہ دیکھو اگر بالفرض اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا ہوں, اس اللہ سبحانہ وتعالی کی. اللہ کو اولاد کی حاجت نہیں ہے تو پھر تم لوگ بیٹیاں کیوں قرار دیتے ہو؟
تم کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو تجویز کرتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر اسی کی اجازت ہوگی تو۔ مشرکین مکہ کی بدنصیبی کا بھی ذکر ہے، محرومی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے یہ لوگ۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تعلق سے اللہ کے حضور ہی فریاد رکھی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ آپ ان سے رخ پھیر لیجئے اور سلام کہہ کر ان سے جدائی اختیار کر لیجئے، ایمان نہ لانے کا انجام یہ لوگ عنقریب دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہماری جو ہے وہ سورہ دخان شروع ہو جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں اور ان کے جو بھی آبجیکشنز ہیں، اعتراضات ہیں، ان کے حوالے سے اس کے اندر بیان آیا ہے۔ اگر آپ 1 سے لے کر 8 تک دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اور شب قدر کی عظمت کا آپ کو بیان ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر ایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں نازل فرمایا۔ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کرنا ہے۔ تو شب قدر میں جو آئندہ سال ہے اس کے معاملات کے فیصلے متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ ہر فیصلہ اللہ کی حکمت اور رحمت کا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ نہ صرف رحم کرنے والا ہے بلکہ ہر بات کا سننے والا اور ہر معاملے کو جاننے والا ہے۔ وہی تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام مخلوقات کی زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ ہمارے پچھلے تمام آباء و اجداد کا بھی مالک اور پروردگار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کامل بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ مشرکین مکہ پر عذاب کی آگے بات ہے، آیات 9 سے لے کر جو ہے وہ 16 تک ہیں، اور اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اتنی زیادہ واضح تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہیں، اس کے باوجود یہ ڈاؤٹس کا اظہار کر رہے ہیں مشرکین مکہ۔ آخرت کی جواب دہی کو یہ لوگ سنجیدگی سے نہیں لے رہے بلکہ یہ مذاق اڑا رہی ہیں اس کا، تو انہیں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا۔ آسمان پر دھوئیں کی صورت میں گرد و غبار کے بادل چھا گئے جن سے عجیب سی خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تب وہ اللہ سے التجا کرنے لگے کہ ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس قدر پاکیزہ کردار کے حامل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عذاب دور کر دیا جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، البتہ اگر یہ بات نہ آئے ہم ان سے انتقام لے کر رہیں گے اور انہیں روز قیامت ایک بڑے عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ پھر آیت نمبر 17 سے لے کر 22 تک ہے، آل فرعون کی روش کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ آل فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو حقارت سے ٹھکرایا اور ان کے خلاف جو ہے وہ منصوبے بنائے، پلاننگ کی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رجم کر کے شہید کرنے کی سازش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فریاد کی، یہ مجرم قوم جو حق قبول کرنے پر تیار نہیں، میں ان کے شر اور ناپاک ارادوں کے مقابلہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ پھر آیات ہمارے پاس 23 سے لے کے 29 تک ہے، آل فرعون کی ہلاکت کو یہاں ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک مقررہ رات میں اپنی قوم کو لے کر نکل کھڑے ہوں، دریا پر عصا ماریں، وہ پھٹ جائے گا، دریا کے پھٹنے سے جو راستہ وجود میں آئے اس پر چل کر دریا کے پار اتر جائیں، پھر دریا کو اسی طرح پھٹا رہنے دیں۔ فرعون اس کے لشکر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ اللہ نے انہیں ان کے آرامدہ گھروں، قیمتی خزانوں، خوبصورت باغات اور ٹھنڈے چشموں سے نکالا اور پھر ان نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ وہ تعاقب کرتے ہوئے دریا تک پہنچی اور دریا کے پھٹنے سے وجود میں آنے والے راستے پر داخل ہو گئے۔ جب وہ دریا کے بالکل وسط میں پہنچے تو دریا کا پانی مل گیا اور فرعون کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا۔ ان ظالموں کی بربادی سے کائنات کی کسی شے کو افسوس نہ ہوا بلکہ ہر شے نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ دیکھیں کہ جب ایک نیک انسان جاتا ہے دنیا سے تو اس کے جانے کی کس طرح سے غم زدگی اداسی چھائی ہوتی ہوگی نا، اور ایک طرف یہ ایک نافرمان گیا ہے دنیا سے، اتنا بڑا سرکش، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ایکسپلین کیا ہے کہ کائنات کی کسی شے کو افسوس نہ ہوا اس کے جانے سے بلکہ ہر شے نے سکھ کا سانس لیا۔ تو ایک لمحے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے جب ہم نے دنیا چھوڑنی ہے تو کائنات میں ہمارے جانے سے کیا منظر کریٹ ہوگا۔ اسی ایک منظر پر بیس کرتی ہے ہماری زندگی بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی
ہمیں بہترین زندگی گزارنے کی توفیق دے جو دنیا و آخرت دونوں لحاظ سے ہمیں سرخرو کر دے، آمین۔ پھر آگے آیات ہیں بنی اسرائیل کی 30 سے لے کر 33 تک۔ اس میں بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے، اور سورہ ہماری جو ہے سورہ دخان چل رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم کے ظلم و ستم سے معجزانہ طور پر بچا لیا۔ اللہ نے انہیں چن لیا، پھر انہیں وہ انعامات دیے گئے جو تاریخ میں کسی قوم کو عطا نہیں ہوئے تھے۔ ان انعامات میں من و سلوہ کا نزول، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے بارے میں سورۃ البقرہ میں مینشن ہے، ایک ہی پتھر سے پانی کے 12 چشموں کا پھوٹنا، اور بادلوں کا ہر وقت سایہ کیے رکھنا شامل ہے۔ یہ کوئی چھوٹی نعمتیں ہیں، یہ جسٹ امیجن کرنے میں آپ سوچیں کہ من و سلوہ بھی نصیب ہو رہا ہے، کوئی کھانے پینے کا ارینجمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، لباس تک ان کو مہیا کیا گیا تھا، پھر پتھر سے 12 چشموں کا پھوٹ پڑنا اور بادلوں کا ہر وقت سایہ فکر رہنا، یہ ایسی نعمتیں ہیں جو مطلب انسان کو خود سے پھر مالی اسباب یا زندگی کے اسباب سوچنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی کسی بھی لحاظ سے، جب رب سبحانہ و تعالیٰ نے سب چیزیں عطا کر دی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے تورات کی کتاب ان کو دی گئی تھی ہدایت کی نعمت کے طور پر، ان کے لیے نازل فرمائی گئی۔ تو ان نعمتوں میں ان انعامات کے علاوہ آزمائش بھی تھی۔ آزمائش یہ تھی کہ وہ نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے بعد پھر آیات ہمارے پاس 34 سے لے کر 37 تک ہے۔ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا؟ مشرکین مکہ بڑے تکبر اور ایروگنس کے ساتھ یہ کلیم کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے مر جانے والے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھائے، معاذ اللہ۔ چونکہ ان کا مرنے کے بعد زندہ جی اٹھنے پر اعتراض جو ہے بہت ہی متکبرانہ تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اسی اسلوب میں جواب دیا۔ ارشاد ہوا کہ یہ مکہ والے زیادہ طاقتور ہیں یا قوم تبع، اس سے پہلے بھی اقوام تھی، وہ قومیں زیادہ قوت و اسباب والی تھی، انہوں نے بھی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو جٹلایا تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ گویا اگر مشرکین مکہ نے بھی اس جرم سے توبہ نہ کی تو ان کا بھی برا انجام ہوگا۔ پھر آگے 38 سے لے کر جو ہے وہ 42 تک ہے کہ ان آیات میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے تذکرہ ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین اور جتنی بھی تمام مخلوقات ہیں بے مقصد پیدا نہیں کی ہیں۔ اسی طرح اس نے انسانوں کو بھی اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کی زندگی میں امتحان ہے کہ کون اللہ کی بندگی کرتا ہے اور کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ ہر شخص کو اس کے دنیا کی زندگی کے کردار کے حوالے سے بدلہ دیا جائے۔ اس روز کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آ سکے گا اور نہ ہی کہیں سے مدد حاصل ہوگی۔ کامیاب وہی ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہو، بے شک اللہ زبردست بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ پھر آیات 43 سے لے کر 50 تک ہے۔ آخرت کا انجام پورٹری کیا گیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے روز قیامت جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ان مجرموں کو کھانے کے لیے زقوم کے درخت کا پھل دیا جائے گا جو پیٹ میں جا کر ابلتے ہوئے گرم پانی کی طرح جوش مارے گا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا ان مجرموں کو اٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو، پھر ان کے سروں پر کھولتے ہوئے پانی کی دھار ماری جائے گی۔ مجرموں کے سرکش سرداروں سے اللہ فرمائے گا تم دنیا میں بڑے زبردست اور معزز سردار بنے پھرتے تھے، میری نافرمانی میں سب سے آگے آگے تھے، اب چکھو ان عذابوں کا مزہ جن کے بارے میں تم شکوک و شبہات میں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی مجرمانہ روش اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہماری آخری آیات ہیں 51 سے لے کر 59 تک۔ فرما برداروں کا حسین انجام جو ہے، پیچھے ہم جو انجام پڑھ کے آئے ہیں وہ ہے ان کا جو کہ برے انجام رکھتے تھے، مطلب جو منکرین تھے۔ اب انجام ہے فرما برداروں کا، اوبیڈینٹ لوگوں کا، اور انتہائی حسین انجام بتایا گیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے روز قیامت حسین باغات اور ٹھنڈے پانی کے چشموں سے فیض یاب ہوں گے۔ ان کا بالائی لباس باریک ریشم کا اور زیری لباس دبیز ریشم کا ہوگا۔ جنت کی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا، وہ مرغوب میووں سے لطف اندوز ہوں گے جن کی فراہمی میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ وہاں ان کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اور اب کسی موت کا امکان نہ ہوگا۔ بلا شبہ یہ اللہ کا عظیم فضل ہے جو انہیں عطا ہوگا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس قرآن کی تعلیمات سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بد نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے تو وہ کس بات کا منتظر ہے؟ آخرت کا کہ جس روز فیصلہ سنا دیا جائے گا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انتظار فرمائیے اس وقت کا
جبکہ حق کے ساتھ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ جتنی بھی خوبصورت اس کے اندر مؤمنین کے لیے، فرما برداروں کے لیے انعامات کی وضاحت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب نعمتوں سے ہمیں بھی انشاءاللہ مالا مال کرے، آمین۔ سورۃ الجاثیہ 25ویں پارے کی آخری جو ہے وہ سورت ہے، کافروں پر تمام حجت کا اس کے اندر بیان موجود ہے۔ نمبر 1 رکوع آیات الہی سے غفلت کا انجام، آیات فرام 1 to 11۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے ابتدا میں فرمایا ہے کہ جتنی بھی نشانیاں ہیں کائنات کی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے اوپر غور و فکر اور تدبر کی دعوت دیتی ہیں۔ البتہ بعض ایسے بد نصیب ہیں جو اللہ کی آیات سننے کے باوجود کفر پر اڑے رہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے شدید عذاب کا ڈراوا بتا دیا گیا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کی آیات کو سمجھنے کے بعد ان پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک اور ذلت والا عذاب ہوگا۔ دین رکوع نمبر 2 ہے ہمارے پاس، آیات اس میں ہمارے پاس 12 سے لے کے 21 تک ہیں، تسخیر کائنات کی بشارت۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی ہر شے انسانوں کے لیے مسخر کر دی، انسان کی خدمت پر لگا دیا ہے ان کو۔ یہ غور و فکر کی تدبر کی دعوت ہے، تلاش کرو اس کائنات کو، اس کو ایکسپلور کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ تم اس پہ تدبر کرو، یہ غور و فکر کرو، اس میں تلاش کرو، ایکسپلور کرو اس کو۔ البتہ اہم بات کیا ہے جو کرنی ہے ہم نے، وہ یہ ہے کہ کائنات والے کو تو پہچانو جس نے بنایا ہے اس کو، کائنات پیدا کرنے والے چلانے والے کو تو پہچانو، اس کو مانو اور اس کی ماننے کی کوشش کرو۔ تو کیا بتایا گیا کہ مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم پر صبر کی تلقین ہے، ڈٹے رہنے کا حکم ہے۔ مکی دور میں بار بار صبر کی تلقین کی گئی۔ عنقریب بدلے کا دن آنے والا ہے، ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ ماضی میں اللہ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا، انہیں عادلانہ شریعت دی تھی اور کئی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر اس کے بعد وہ تفرقے میں مبتلا ہو گئے ضد کی وجہ سے۔ اب مسلمانوں کی آزمائش کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے لیے اب اس میں خیر ہے کہ شریعت پر عمل کریں اور اسے نافذ کرنے کی پوری سٹرگل اور جدوجہد اور ایفرٹ کریں، اور جو بھی خواہشات نفسانی ہے اس کی پیروی نہ کریں، کیونکہ خواہشات نفسانی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں اپنے نفس کی، یہ انسان شروع تو ایک بات سے ہوتا ہے، لیکن ہوتے ہوتے وہ ایسا لپیٹ کے لے جاتی ہیں انسانی خواہشات اس کو، نفس والی وہ بھی خواہشات ایسی جو خواہشات نفسانی ہوتی ہے کہ اس کو پھر تمیز ہی نہیں رہتی کہ وہ جا کدھر رہا ہے، وہ بھٹک گیا ہے، یا اسے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، حلال کیا تھا حرام کیا تھا، اور نافرمانی کر رہا ہے یا پھر نیکی کر رہا ہے، اسے یہ تمیز نہیں رہتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگا کریں، یا اللہ کہ تو ہمیں خواہش نفس سے بچا، اس نفس کو جو ہے ہمارا تابع کر دے۔ تو بنی اسرائیل کو معذور کر کے امت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کھڑی کی گئی ہے۔ تو شیطان دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ انسان کو معاف فرما دے گا۔ تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً معاف فرمانے والا ہے، لیکن دوسرا پہلو شیطان سامنے نہیں آنے دیتا، وہ یہ کہ اللہ عذاب دینے والا بھی تو ہے، حساب لینے والا بھی تو ہے، شدید العقاب ہے، شدید سخت سزا دینے والا بھی تو ہے، تو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے اور شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ایمان ہے ہی کیا؟ ایمان ہے خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام۔ پھر رکوع نمبر 3 ہے ہمارے پاس، اس میں آیات ہمارے پاس 22 سے لے کر 26 تک ہیں، اور یہاں پہ نفس کی غلامی بھی شرک ہے، اس چیز کو واضح کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ مذمت کے لائق ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ الہ تو اللہ ہے، مگر لوگ اللہ کا حکم چھوڑ کر نفس کی پرستش کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مقابلے نفس کی چاہت پر عمل کر رہے ہیں، یہ بھی ایک نوعیت کا شرک ہے۔ کیا بتایا گیا کہ بعض بد نصیب علم رکھنے کے باوجود نفس پرستی کرتے ہیں، اس میں جھوٹے اور برے علماء بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیا پرست لوگ بھی جو علم رکھنے والے ہوں مگر وہ خواہشات نفسانی کے غلام بن کر ایک درجہ جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے گریس کا جو درجہ دیا ہوتا ہے اس سے پھر گرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ پھر سلیو بن چکے ہوتے ہیں اپنی خواہشات کے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں مگر اللہ کی بات کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کی ذات کا اعتراف نہیں کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ تو کیا بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ صرف دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، یہی پہ بس سارا کام تمام ہو جانا ہے، ہم خود پیدا ہوئے ہیں اور ہم خود مر جائیں گے،
تو بتایا گیا کہ نہیں، اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، زندہ رکھا ہے، وہی تمہیں موت دے گا، وہی دوبارہ زندگی عطا کرے گا اور ایک ایک عمل کا تم سے حساب لے گا۔ پھر رکوع نمبر 4 ہے سورۃ الجاثیہ کا، اور یہ 25ویں پارے کا آخری رکوع ہے۔ اس میں آیات 27 سے لے کے 37 تک ہے کہ گمراہ کن تصورات دینے والے برباد ہوں گے۔ یہاں پہ کیا مینشن ہے کہ کائنات کا حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے، وہ لوگوں سے اعمال کا حساب لینے کے لیے قیامت کو برپا فرمائے گا۔ جھوٹے تصورات دینے والے اس روز خسارے میں ہوں گے، جو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات پر جو عمل کرنے والے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں ہو۔ مجرمین کا کیا بتایا گیا کہ وہ آگ میں جل رہے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا ہم نے تمہیں اس طرح نظر انداز کر دیا ہے جیسے تم نے دنیا میں قیامت کے حساب کتاب کو بھلا دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مکمل سچا اور پکا عقیدہ جو کہ اسلامی شریعت کا ہے، قرآن و سنت کا ہے، اس کو ماننے، اس پر عمل کرنے اور شرع کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خواہش نفس کا معبود بننے سے بچائے کہ ہم اپنی خواہشات نفس کو ہی معبود بنا بیٹھیں اور ان کو بالکل آگے لے آئیں۔ کیونکہ دیکھیں انسان جو ہے وہ شیطان سے بچتا ہے، اس کے لیے استعاذہ کا قرآن میں دے دیا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور بھی حفاظت کی دعائیں دے دی گئیں جو کہ مختلف ہیں لیکن ہیں وہ حفاظت کے لیے۔ تو انسان جب ان کو پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جب سورۃ البقرہ تلاوت کی جاتی ہے مفہوم ہے، تو اس گھر سے شیطان چلا جاتا ہے۔ دیکھیں شیطان کے ہمارے پاس سے دور ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی ہمیں ٹپس دے دی ہیں، اور ہم شیطان سے پھر بچ جاتے ہیں، اپنی نمازوں پہ اور اپنی زندگی پہ فوکس کرتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو نفس ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، ابھی شیطان جکڑے جا چکے ہیں رمضان میں، تو ہمارا نفس تو ہمارے ساتھ ہی ہے نا۔ اور ابھی بھی دیکھیں ہماری صورتحال، ہماری نمازوں کی، ہماری قرآن کی، ہماری عبادات، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہم لمحہ گزار رہے ہیں زندگی کا کیا ہم اپنے نفس سے بچے ہوئے ہیں؟ اس کے جو وار ہیں اس سے ہم بچے ہوئے ہیں؟ شیطان سے پناہ مانگنا، استعاذہ پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آ جانا آسان ہے۔ یہ جو نفس ہے ہمارا، یہ ہمارے اوپر ایسے ایسے اٹیکس کرتا ہے نا کہ اس سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ سے خاص اور خاص اپنی دعاؤں میں مجھے اور آپ کو یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورۃ الجمعہ کی شروع کی آیات دیکھیے گا انشاءاللہ، جہاں یہ تذکرہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کے آئے ہیں ہمارے لیے، وہاں پر تزکیہ نفس کا بھی ان آیات میں ذکر ہے۔ یہ تزکیہ نفس بہت بڑی بات ہے، یہ اس نفس کا تزکیہ ہی ہو جائے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ تو اللہ سے آج خاص ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم آپ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مجبور ہیں، بے کس ہیں، ہمیں اپنا نفس جو ہے نا ہم سے سنبھالا نہیں جاتا، کبھی کبھی تو ہم پورے اس کے غلام ہی بن جاتے ہیں۔ آپ ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم اس نفس کے ہاتھوں کھلونے نہ بنیں۔ آپ ہمیں بہترین تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما دیں تاکہ ہم آخرت کے لیے بھی سرخرو ہو جائیں، اور دنیا بھی یہ ہماری جو دارالعمل ہے، یہاں ہم جو بھی اعمال کریں دارالجزا میں ان اچھے اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، حسرت کا باعث نہ بنے یہ اعمال ہمارے لیے انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔